الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم واصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیسی خستہ حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی، فی سموم و حمیم، یہ بد نصیب جلستی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں، استغفر اللہ، وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سایہ میں ہوں گے، لا بارد، نہ یہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، اور نہ آرام دہ، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک یہ لوگ پہلے بڑے خوشحال تھے، وکانوا یصرون، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے، علی الحنث العظیم، بڑے بھاری گناہ پر، وکانوا یقولون، اور کہا کرتے تھے، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہڈیاں بن جائیں گے، وکننا ترابا، اور مٹی، وعظاما، اور ہڈی جائیں گے کو بھی، والآخرین، اور مجموعون، سب کو جمع کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ وقت پر، ایک جانے ہوئے دن میں، ثم انکم، پھر بے شک تمہیں، ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہ ہونے والو، اے جھٹلانے والو، لاکلون، حکماً کھانا پڑے گا، من شجر من زقوم، زقوم کے درخت سے، فمالیون، پس تم بھرو گے، منھا البطون، اس سے اپنے پیٹوں کو، استغفر اللہ، فشاربون، پھر پینا پڑے گا، علیہ من الحمیم، اس پر کھولتا پانی، فشاربون، اس طرح پیو گے، شرب الہیم، جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے، استغفر اللہ۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 41 تا 55 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا، ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقہ سے، پس ہم نے بنا دیا انہیں کنواریاں، دل و جان سے پیار کرنے والی ہم عمر۔ یہ سب نعمتیں اصحاب یمین کے لیے مخصوص ہوں گی، ایک بڑی جماعت اگلوں سے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی۔ کل کے درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم کفار، مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کا اور جہنم کے اندر ان کے سخت عذاب کا ذکر فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا، واصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیسی خستہ حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی، فی سموم و حمیم، یہ بد نصیب جھلستی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سایہ میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم،
نہ یہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ استغفر اللہ۔ یہاں سے ان بد نصیبوں کا حال زار بیان کیا جا رہا ہے جنہیں قیامت کے روز ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جانا اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہ بندہ یہ جہنمی ہے، یہ گناہ گار ہے۔ مشکل الفاظ کی تشریح ملاحظہ ہو، سموم کا حرف یہاں استعمال ہوا۔ سموم کا معنی ہوتا ہے جھلسا دینے والی لو، حمیم کا معنی سخت کھولتا پانی۔ استغفر اللہ۔ یحموم یہاں پہ حرف آیا، اس کا معنی ہوتا ہے جہنم کا سخت سیاہ دھواں، لا کریم ما لا خیر فی، جس میں ان کے لیے کوئی آرام اور سکون نہ ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب انسان کو گرم لو جھلس دیتی ہے تو وہ پیاس محسوس کرتا ہے، ٹھنڈے پانی کی خواہش کرتا ہے اور گھنے سائے کی طرف بھاگتا ہے۔ جب بندے کو سخت پیاس لگے، گرمی ہو، پسینہ ہو، تو پھر بندہ چاہتا ہے مجھے ٹھنڈا پانی ملے، مجھے گھنے سائے کے تلے جگہ ملے۔ لیکن یہ بدبخت جب آتش جہنم میں بھونے جائیں گے، استغفر اللہ، اور پیاس کی شدت سے تل ملانے لگیں گے تو انہیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے بجائے گرم اور کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ استغفر اللہ۔ اور جب کسی گھنے سائے میں پناہ لینا چاہیں گے تو سوائے جہنم سے اٹھتے ہوئے سیاہ دھوئیں کے کوئی اور سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ اب خود ہی ان کی حالت زار کا اندازہ لگائیں، کتنی سخت خدا کی طرف سے پکڑ ہے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، کہ ایک تو انہیں سخت جلستی لو کے اندر وہ تپ جائیں گے، جل جائیں گے، پھر جب سخت پیاسی ہوں گے تو ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا۔ پھر جب وہ سائے کی تلاش میں بھاگیں گے تو ان کو کسی اچھے درخت کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، بلکہ سیاہ دھوئیں کا سایہ نصیب ہوگا۔ یعنی یہ عذاب کے اوپر عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر فرمایا انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک یہ لوگ پہلے بڑے خوشحال تھے، یہ لوگ پہلے بڑے خوشحال تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے بھاری گناہ پر۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ یہ ناممکن ہے۔ قل ان الاولین والآخرین، آپ فرما دیجئے بے شک اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کو جمع کیا جائے گا ایک مقرر وقت پر اور ایک جانے ہوئے دن میں۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تمہیں اے گمراہ ہونے والو، اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، حکمن کھانا پڑے گا زقوم کے درخت سے، فمالیون منہ البطون، پس تم بھرو گے اس سے اپنے پیٹوں کو۔ استغفر اللہ۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پینا پڑے گا اس پر کھولتا ہوا پانی۔ فشاربون شرب الہیم، اس طرح پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ اس اندوہناک انجام سے کیوں دوچار ہوئے؟ اب سوال ہے نا، اللہ اہل جہنم کو اتنا سخت عذاب کیوں دے گا؟ گرم جھلستی ہوئی لو میں کیوں جل بن کے کباب بنیں گے؟ پھر جب شدید پیاسی ہوں گے تو ان کو گرم کھولتا ہوا جہنم کا پانی کیوں دیا جائے گا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن نے ان آیات میں اس کی وجوہات بیان فرما دی۔ ایک وجہ تو یہ ہے وہ مترف تھے۔ مترف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ المتنعم، المتوسع فی ملاذ دنیا و شہواتہا، یعنی ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی، دنیا کی لذتوں اور نفس کی خواہشوں میں وہ اپنا سارا وقت ضائع کرتے تھے،
انہیں نہ کبھی خدا یاد آیا، نہ ان کے دلوں میں کبھی حاجت مند لوگوں کی امداد کا خیال پیدا ہوا۔ ساری عمر انہوں نے عیش و عشرت میں برباد کر دی۔ اور یہ ایک وجہ ہے، ان اہل جہنم کی تباہی کی ایک وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے دور، اللہ کی یاد سے دور تھے، خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے، شیطانی کام کرتے، گناہ کے کام کرتے، عیاشیاں کرتے، اور اگر کوئی ضرورت مند ان کے دروازے پہ آ جاتا، کوئی غریب انسان، اس کی مدد نہیں کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ، ان کی تباہی کی دوسری وجہ یہ تھی، وہ شرک پر مصر تھے، شرک کرتے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے روشن دلائل دکھائے گئے، لیکن وہ اپنے عقیدہ شرک پر اڑے رہے۔ یہ دوسری وجہ ان کی تباہی کی، کہ وہ مشرک تھے۔ دیکھیں، شرک کی بخشش نہیں ہے، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ اس سے چھوٹے گناہ اللہ جس کے لیے چاہے گا وہ معاف فرما دے گا۔ تو شرک سے بچنا یہ ضروری ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں مخلوق میں سے کسی کو اس کے برابر سمجھنا، یہ شرک ہے۔ تو میرا نہیں خیال کوئی مسلمان اس طرح کرے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ حنس یہ گناہ عظیم کو کہتے ہیں، اس سے مراد شرک ہے۔ دوسری وجہ ہے شرک۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ وہ قیامت کے منکر تھے۔ وہ کہتے قیامت نہیں آئے گی۔ بھائی کیسے؟ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری راکھ بھی ختم ہو جائے گی، ہمیں کون زندہ کرے گا؟ یہ کفار کا ذہن تھا، ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو یہ تیسری وجہ ہے ان کی تباہی کی، وہ قیامت کے منکر تھے۔ ان وجوہات کی وجہ سے انہیں یہ دردناک سزا بھگتنی پڑے گی۔ الحیم کا لفظ یہاں پہ آیا، اس کا واحد اہیم ہے، اس کی مؤنث حیمہ ہے۔ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو پیاس کی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جتنا پانی پی جائے اس کی پیاس نہ بجھے۔ استغفر اللہ، اسے کہتے ہیں ہیم۔ ایسا پیاسا اونٹ جو پانی پیتا جائے، پیٹ بھر جائے لیکن پیاس نہ بجھے۔ الابل العطاش التي لا تروى وغیرہ۔ اور اسی طرح ایک اور معنی ضحاک اور اخفش نے بیان کیا کہ ہیم الارض السہلہ ذات الرمل، ریتلی زمین جسے جتنا سیراب کیا جائے وہ خشک ہی رہتی ہے۔ ریتلی اگر زمین ہو نا، ریت والی، جتنا مرضی آپ پانی ڈالیں وہ سیراب نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں ہیم۔ تو فرمایا جا رہا ہے ان لوگوں کو بھوک اتنا ستائے گی، اہل جہنم کو، کہ یہ زقوم کا بدبودار اور کڑوا درخت کھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، کتنی سخت خدا کی طرف سے پکڑ ہے۔ زقوم یہ جہنم کا کڑوا درخت ہے، یہ کانٹے دار جھاڑیوں والا درخت ہے، یہ جہنم، اہل جہنم کی خوراک ہے۔ استغفر اللہ۔ اور پیاس کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا جس سے ہونٹ اور منہ جل جائے گا۔ اتنا وہ سخت گرم پانی ہوگا، جب ہونٹوں کے قریب لے کے جائیں گے، پئیں گے، ہونٹ بھی جل جائیں گے، زبان بھی جل جائے گی، آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، لیکن وہ اس کھولتے ہوئے پانی کو پیاسے اونٹ کی طرح پیتے چلے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی سخت پکڑ ہے، کتنا سخت عذاب ہے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، اللہ رسول کے نافرمانوں کے لیے۔ تو دعا کیا کریں اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے، یقین جانیے، جس کی یہ دولت یقین کے سب اعمال صالحہ بھی ضائع ہوں گے اور وہ سخت عذاب میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔